بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون۔ گرامی قدر صدر جلسہ اور اسٹیج پر تشریف فرما مقدس اور پاکیزہ روحوں کے جانشین موقر علماء کرام، روشن اور تابناک تاریخ رکھنے والے معزز حاضرین جلسہ، ملت کے غیور نوجوانوں، چھوٹے چھوٹے ہونہار بچوں، اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے کلمہ شریک پردہ نشین ماں اور بہنوں، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ یہ چند دنوں کے مدرسہ نے جہاں کچھ بچوں نے حفظ قرآن مکمل کیا ہے، اس کی دستار بندی اور اعزاز میں یہ جلسہ منعقد ہوا ہے، جس میں مختلف جگہوں سے علماء تشریف فرما ہیں، اور بڑے علماء میں حضرت مولانا مفتی جنید صاحب، مراد پور مسجد کے امام مولانا غلام اکبر صاحب، کربیگیا مسجد کے جناب مولانا معین الدین قاسمی صاحب، کلکتہ سے تشریف لائے ہوئے مولانا ریحان صاحب، بہار شریف سے مولانا ابو البرکات صاحب، یہ سارے لوگ یہاں تشریف فرما ہیں۔ اسی سے اس جلسے کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ میں بہت کم وقت میں دو تین باتیں آپ سبوں سے کہنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ مدرسے کے ذمہ دار، مدرسے کے اساتذہ اور قرآن مقدس حفظ کرنے والے کے والدین اور ان کے رشتہ داروں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے یہ عظیم ترین نعمت انہیں عطا فرمایا ہے، اور ساتھ ہی مدرسے کے لیے بھی، اس کی ترقی اور استحکام کے لیے بھی میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت اس مدرسے کے مستقبل کو روشن اور تابناک بنائے۔ اور میں نے آپ سے عرض کیا کہ چند مہینے، چند برسوں میں جو اس مدرسے نے ترقی کی ہے اور اس کے تعلیم و تربیت کا جو انتظام ہے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو اشتہار لکھا ہے، اس اشتہار میں دو بچے مولانا شبلی صاحب کے اور ایک بچہ قاضی انظار صاحب کے، جو امارت شریعہ کے قاضی شریعت ہیں، اور مولانا شبلی صاحب کو بھی جانتے ہیں آپ تمام حضرات، یہ امارت شریعہ کے قائم مقام ناظم ہیں۔ تو اس دو ذمہ دار اور بڑے ادارے کے جو ذمہ دار کے بچے کا یہاں زیر تعلیم ہونا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عطر آن است کہ خود بگوئے نہ کہ عطار بگوئے۔ خوشبو تو عطر تو وہ ہے جو خود بخود خوشبو پھیلائے، اپنی حیثیت کو پہچانے۔ اسی لیے ایک جگہ کہا گیا ہے کہ خوبصورت پھول جہاں بھی ہوتا ہے دیکھنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہے، عطر جہاں بھی ہوتا ہے خوشبو بکھیرتا ہے، اور خوبصورت پھول جہاں بھی ہوتا ہے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہے۔ اس سے آگے میں مزید کچھ کہنا نہیں چاہتا۔ میرے بھائی، میرے بزرگوں، دوستو، میں ایک چھوٹے سے واقعے کے بعد میں اپنی بات ختم کر دوں گا۔ زیادہ لمبی چوڑی تقریر مجھے نہیں کرنی ہے، بس ایک چھوٹی سی واقعات کی طرف اشارہ کر کے
میں آپ کو ایک بات بتا دوں گا۔ سب سے پہلی اور اہم بات یہ ہے کہ آدمی کی نسبت جب کسی اچھی چیز سے لگ جائے تو نسبت کی بنیاد پر اس کی عظمت میں اضافہ ہوتا ہے، نسبت کی بنیاد پر۔ اب مثال، اب تاریخیں پوری پڑی ہوئی ہیں کہ دنیا کی تاریک ترین سرزمین پر قرآن مقدس کا نزول ہوا۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے خاتم النبیین رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، تو حضور کی نسبت سے اور قرآن کی نسبت سے ساری کیفیتیں بدل گئی۔ جو لوگ بدو تھے، جن کو جاہل کہا جاتا تھا، وہ صحابہ کرام کے معزز لقب سے نوازے گئے، اور قرآن نے کہا کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ اور چند برسوں میں دنیا کے کونے کونے میں وہ حضور کے تربیت یافتہ جہاں کہیں بھی گئے روشنی کو بکھیرتے چلے گئے۔ اور آج معمولی سی بات ہے کہ ایک قرآن کا ایک جزو دان ہے، بہت معمولی کپڑے کا ہوتا ہے، بہت، لیکن آپ کی نظر میں اس جزو دان کی کیا قدر ہے؟ کچھ دنوں کے بعد گندا ہو جائے تو آپ اس کو صاف کر لیتے ہیں، اور اگر آپ نے کہیں ڈال دیا اور بچے نے اگر اس کو ادھر ادھر پھینک دیا تو آپ اس پر بہت ناراض ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جزدان جو ہے قرآن سے لگا ہوا ہے۔ آج ہمارے بہت سارے لوگوں کے کمروں میں اور ان کے بیڈ روم میں چندن کا بیڈ ہوتا ہے، قیمتی سے قیمتی 1,00,000 2,00,000 3 لاکھ کا بیڈ ہوتا ہے، لیکن اس بیڈ پر جب بچے سوتے ہیں پیشاب بھی کرتا ہے۔ آج کل انتظام ہو گیا ہے، لیکن گاؤں دیہات پہلے وہ ایسا انتظام نہیں تھا کہ بچے اس پر پیشاب کر دیتے۔ آپ کو غصہ نہیں آتا ہے، نہ ماں کو غصہ آتا ہے نہ باپ کو غصہ آتا ہے، لیکن پیشاب کرے اور چند چھینٹے اور قطرے اگر اس معمولی رحل پر پڑ جائے تو ماں باپ کتنی تکلیف محسوس کرتا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ قرآن رکھ کر اس پر پڑھا جاتا ہے۔ اب اس واقعے کو یہیں رہنے دیجیے، میں جو دوسرے واقعے کی طرف آپ کے لے کے چلتا ہوں۔ فارسی کے بہت بڑے شاعر، تیسرے نمبر کے شاعر کہے جاتے ہیں فارسی کی دنیا کے، ان کا نام شیخ سعدی ہے، شیرازی کے نام سے مشہور ہیں، شیراز کے رہنے والے ہیں، اور بہت ساری دنیاؤں کا انہوں نے سفر کیا، اور بہت مشہور و معروف کتاب گلستاں اور بوستاں انہوں نے لکھی۔ پہلے فارسی پڑھائی جاتی تھی اسکولوں میں بھی مدرسوں میں بھی، اب مدرسے میں بھی کم ہو گیا، اللہ ماشاء کچھ مدرسوں میں فارسی کی پہلی دوسری پڑھا دی جائے یا گلستاں بوستاں کا کچھ حصہ پڑھا دیا جائے۔ بڑی لمبی کہانی ان کے مرتبے کو کیا بنا کہ حضور کو خواب میں دیکھا تو گلستاں کے دیباچے میں وہ شعر ہے جو بہت سے شعراء پڑھتے رہتے ہیں، بلغ العلا بکمالہ والا شعر، یہ شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے حضور کو خواب میں دیکھا، اور حضور فرما رہے ہیں کہ حضور کو میں پنکھا جل رہا ہوں اور کہہ رہے کہ سعدی کچھ تم سناؤ، کچھ سناؤ۔ تو یہی وہ شعر ہیں حضور کی تعریف اور شان میں 4 مصرے کا یہ شعر وہی پڑھتے ہیں۔ یہ مرتبہ شیخ سعدی کا، اور شیخ سعدی کے اس کتاب کو اللہ رب العزت نے بڑی مقبولیت دی ہے۔ اسی کے دیباچے میں ایک واقعہ انہوں نے لکھا ہے۔ واقعہ کیا لکھا ہے؟ فارسی کے چند اشعار ہیں، میں آپ کو پہلے وہ شعر سناتا ہوں۔ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ گلے خوشبو در حمام روزے رسید دست محبوب بدستم، میں کہیں چلتے چلاتے اپنے ایک دوست کے یہاں پہنچا، وہاں میں ٹھہر گیا، میں نے چاہا کہ ذرا میں غسل کروں، تو انہوں نے حمام بتا دیا، غسل خانہ۔ پہلے کا غسل خانہ اور آج کے غسل خانہ میں آسمان اور زمین کا فرق ہے۔ پہلے لوگ مٹی استعمال کرتے تھے غسل خانے میں،
آج بھی گاؤں دیہات میں لوگ مٹی استعمال کرتے ہیں جس سے بال مضبوط رہتا ہے۔ تو گیا میں وہاں غسل خانے میں، جب میں گیا تو دیکھا کہ ایک مٹی کا ڈھیلا رکھا ہوا ہے، مٹی کا ڈھیلا رکھا ہوا ہے، اس میں ایک عجیب و غریب خوشبو آ رہی ہے، عجیب و غریب خوشبو آ رہی ہے۔ تو میں اس سے مخاطب ہو کے پوچھا، گلے خوشبو درہمام روزے رسیدت دست محبوب بدستم بدو گفتم کہ مشکی یا میری ازبو دل آویز تو مستم۔ تو میں نے اس مٹی کو مخاطب کر کے کہا کہ بتاؤ کہ تم کیا ہو، تم مشک ہو یا عنبر ہو، کیا ہو تم کہ تمہارے اندر ایک ایسی پرکشش خوشبو ہے کہ میرا دل دماغ تو اس سے معطر ہو گیا ہے۔ میرا بگفتہ کہ تو مشکی ہے یا بے عنبر ہے کہ تمہارے دل آویز خوشبو سے میرا دل و دماغ معطر ہو گیا ہے، باغ باغ ہو گیا بالکل۔ مجھ پر تو خوشبو کے اثرات ایسے طاری ہوئے کہ میں دیوانگی کا لمحہ گیا۔ اب دیکھیے، آپ کو یقین نہیں آتا لیکن قرآن خود کہتا ہے کہ مٹی بھی قیامت کے ایک دن بولے گی۔ سورہ زلزال میں ہے کہ مٹی بولے گی، اسی کے طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ بگفتہ من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت باگل نشستم۔ اس مٹی نے کہا مجھ کو کہ میں تو ایک حقیر سی ناچیز سی مٹی ہوں، میں ایک بالکل حقیر سی ناچیز سی مٹی ہوں، لیکن فرق یہ ہے کہ جہاں ایک گلاب کا درخت تھا اس کے نیچے کی میں مٹی ہوں۔ بگفتہ من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت باگل نشستم۔ کچھ دنوں پھول کی صحبت میں رہنے کا مجھے شرف حاصل ہو گیا، سمجھ رہے نا؟ اس کے بعد آخری شعر کیا ہے؟ جمال ہم نشیں در من اثر کرد وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم۔ یہ صحبت کا اثر ہے، پھول کی قربت کا اثر ہے، پھول کی نسبت کا اثر ہے کہ میرے اندر اتنی بڑی تبدیلیاں آ گئی ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ میں دوسری مٹیوں کی طرح میں بھی ایک حقیق سی مٹی ہوں۔ میرے بھائی، آپ جب گھر جائیے تو غور کیجئے، آپ کا رشتہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کا رشتہ قرآن مقدس سے، آپ کا رشتہ ابو بکر صدیق سے، آپ کی نسبت عمر فاروق سے، آپ کی نسبت حضرت عثمان غنی سے، آپ کی نسبت اور آپ کی قربت حضرت علی سے، آپ کی قربت اور آپ کا تعلق حسنین سے، جو جنت کے دو پھولوں میں سے پھول ہیں۔ تو کیا وجہ ہے یہ نسبت کی یہ عظمت؟ لیکن ہم نے کیا، ایک شاعر نے کہا کہ جب سر میں ہوائے تات تھی سرسبز شجر امید کا تھا، جب سر سر ایسیاں چلنے لگی اس پیر نے پھلنا چھوڑ دیا۔ آج ہم حالات کا شکوہ کرتے ہیں، حالات کا ماتم کرتے ہیں۔ خدا کی قسم اگر ہم اپنے دل کا جائزہ لیں اور اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں تو ہماری زندگیاں گناہوں سے تر بتر نظر آئیں۔ تو لیکن پھول کی نسبت سے جب ایک مٹی میں زندگی پیدا ہو سکتی ہے اور خوشبو آ سکتی ہے کہ جس کا رشتہ قرآن مقدس سے جٹ جائے، اس کی زندگی میں کتنا بڑا انقلاب آ سکتا ہے، کتنا بڑا انقلاب آ سکتا ہے۔ اس لیے اقبال کہتا ہے، اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں منہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ میرے بھائی، وقت بہت ہو رہا ہے، زیادہ ہو گیا میرے خیال سے، لیکن ایک چھوٹے سے واقعہ اور آپ کو بتا دوں۔ میں نے کئی سال پہلے پڑھا، آپ نے سے بچوں شاید کسی نے سنا ہو کہ ملکہ وکٹوریہ کا نام سنا ہوگا۔ کلکتہ میں مولانا تشریف رکھتے ہیں، میں تو دیکھا نہیں ہوں، سنا ہے کہ کلکتہ میں بھی کوئی وکٹوریہ ہاؤس ہے، آج بھی موجود ہے، جس نے دنیا کے بڑے حصے پر حکومت کی۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی حکومت میں سورج کبھی غروب نہیں ہوتا تھا، کہتے ہیں لوگ کہ سورج کبھی غروب نہیں ہوتا۔ اس کا ایک وزیر اعظم تھا جس کا نام لال میل بورن تھا۔
ملکہ نے ایک دن تخلیہ میں بلایا اس کو، ملکی مسائل پر، سیاست پر اور دیگر چیزوں پر اس نے گفتگو شروع کی، تاریخ عالم پر بھی گفتگو شروع کی، مختلف مذاہب پر اس نے گفتگو شروع کی۔ اس کے بعد کرتے کراتے اس نے اپنے وزیر اعظم سے پوچھا کہ بتاؤ تم اتنے پڑھے لکھے آدمی ہو، اتنے بڑے تم اسکالر ہو، تاریخ کا بڑا مطالعہ کیا ہوگا، گہرائی کے ساتھ تم نے جائزہ لیا ہوگا، لیکن اس مطالعے کے دوران، مذاہب کے پڑھنے کے دوران، مذاہب کا موازنہ کرنے کے دوران تمہیں کون سی ایسی عجیب و غریب بات لگی جو اب تک تمہارے دل میں محفوظ ہو اور تمہارے دل کو چھو گئی؟ اس نے کہا کہ ہاں ملکہ محترمہ، مجھے ایک بات ہے جو تاریخ کے دوران، مختلف مذاہب کے دوران مجھے ایک بات سمجھ میں آئی، وہ بات میرے سینے میں محفوظ ہے اور میں ہمیشہ اس کو محفوظ رکھتا ہوں۔ وہ کیا بات ہے بھائی؟ ذرا بتا دو صحیح۔ کہا کہ بات یہ ہے کہ مسلمانوں نے چند برسوں میں، یعنی حضور کا اشارہ تھا کہ مسلمانوں نے چند برسوں میں جو ترقیاں کی اور جس جنگل سے گزرے وہ گلستان بن گیا، جن سنگلاخوں سے وہ گزرے وہ چمنستان بن گیا، دنیا کے مختلف حصوں میں اس کی روشنی پھیل گئی۔ یہ چند برسوں کے یہ عالم ہے، چند برسوں کا یہ عالم ہے۔ حضور کے زمانے میں بھی دنیا کے مختلف کونے میں اسلام کی روشنی پہنچ چکی تھی۔ یہ بات مجھے بہت کھٹکتی ہے کہ کون سی طاقت تھی ان میں، کون سا وہ جذبہ تھا کہ انہوں نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا۔ تو ملکہ نے پوچھا کہ ارے بھائی، تم نے تو اس کے وجہ پر اور اسباب پر بھی غور کیا ہوگا، تم نے اس کے اسباب پر بھی غور کیا ہوگا، تم نے حالات کا بھی جائزہ لیا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ جی حضور، میں نے جائزہ لیا ہے۔ یہ بات صرف یہ ہے کہ ان کے پیغمبر نے اور ان کے رسول محمد نے جو کتاب انہیں دی تھی ہدایت کی، جب تک مسلمان اس کتاب پر چلتے رہے، اس کتاب پر عمل کرتے رہے، ترقی کی راہیں کھلتی رہی اور دنیا نے اس کو اپنے گودوں میں لیا، دنیا نے انہیں اپنے سر پر چڑھایا۔ اور جب انہوں نے قرآن پر چلنا چھوڑ دیا، جب قرآن پر چلنا چھوڑ دیا، قرآنی احکام کو پشے پوش ڈال دیا، ترقی کی راہیں بند ہو گئی اور یہ زمین اپنی وسعت و کشادگی کے باوجود ان کے لیے تنگ ہو گئی۔ اب جائزہ لے سکتے ہیں آج کے حالات کی روشنی میں۔ اللہ تعالیٰ یہ دو تین باتیں مختصراً میں نے آپ سے عرض کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اور آخری اپیل یہ کہ آپ نے دیکھا یہ ادارہ کس قدر ترقی اور تعلیم کوئی معنی نہیں رکھتا، تعلیم کے ساتھ تربیت ہونی چاہیے۔ تعلیم کے ساتھ تربیت اگر ہے تو یہ سب سے بڑا کمال ہے کہ اس طرح آپ نے سمجھا اور محسوس کیا۔ اس لیے آپ ہر طرح اس ادارے کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرتے رہیں اور دامے دور میں ہر طرح اس کی آپ مدد کرتے رہیں۔ نہیں کچھ ہو سکے تو آپ دل میں اس ادارے کی عظمت کو اور قدر کو محسوس کریں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔